السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً سب ٹھیک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ تو پھر ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ تو سب سے بڑھ کر ایک دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو حاسدوں کی بری نظر سے بچائے۔ تو پھر ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں بنا کسی دیر کے۔ اور جو میرے جو وائس اوور سن رہے ہیں ان سب کا بہت شکریہ۔ کل کی ایپیسوڈ میں بہت اچھے کمنٹس تھے اور کمنٹس کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، میں نے کسی کو نہیں کہا تھا، لیکن آپ لوگوں کو کل کی ایپیسوڈ بہت پسند آئی، سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آج کی ایپیسوڈ پہ 4K لائکس تو دیں اور کمنٹس کے لیے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ارحام خان زادہ کی میڈنس ہے جو کہ ظاہر کرنا ضروری تھا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگی وہ بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو کیونکہ حور اور ارحام کی ملاقات ہونے والی، تو پھر جی ہم اور ہاں، سب سے ریکویسٹ ہے کہ بھئی 30,000 اب تو اس ویک میں تو پورے کر دیں اور آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو میگا ایپیسوڈ دوں گی۔ میگا ایپیسوڈ کا مطلب کہ حورم اور ارحام پہ اسپیشل ہوگی۔ میں نے بہت محنت سے یہ ایپیسوڈ لکھی ہے اور میں صبح سے ہی ایپیسوڈ لکھ رہی ہوں، تو صرف اس لیے کہ آپ سب کے لیے لکھی ہے، تو بھئی آئی ایم سوری کیونکہ صبح لکھنا شروع کی تھی تو ایپیسوڈ لیٹ ہو گیا۔ پھر ہم بنا کسی دیر کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ رمز عشق تحریر نور آصف کے 77 پارٹ 1۔ حور سلطان شاہ کے بازو کے حلقے میں مینشن کے اندر داخل ہوئی تھی، بار بار اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو متواتر گرتے حور کے بالوں میں جذب ہو رہی تھی۔ یہ 6 ماہ انہوں نے کتنی بار اپنی بیٹی کو یہاں چلتا پھرتا، ہنستا روٹتا چلاتا ہوا دیکھا تھا۔ آج ان کی جان سے پیاری بیٹی واپس ان کے ساتھ شاہ مینشن میں تھی۔ اس شاہ مینشن میں جو ان کی بیٹی حور کا تھا، وہ اپنا سب کچھ حور کے نام کر چکے تھے۔ اپنی جائیداد، بزنس، کمپنی، بینک بیلنس حور کے نام کر چکے تھے۔ ان کے نام اب کچھ نہ تھا۔ سلطان شاہ نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔ حور ان کے حصار سے نکلتے شاہ مینشن کے عالی شان محل نما بڑے سے لاؤنج کو دیکھنے لگی۔ حور کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کی عارض اور گردن کو بھگو رہے تھے۔ جس رات وہ یہاں سے نکلی تھی وہ 2 دن کی بھوکی تھی۔ اسی لاؤنج میں محجبین نے اسے تھپڑ مارے تھے۔ وہ زمین پر اوندے منہ گری تھی۔ اس نے چیختے زاروں قطار روتے سلطان احمد شاہ کو پکارا تھا۔ ایک بار نہیں، کئی بار پکارا تھا۔ اس کی چیخیں، اس کی آہ پکار اس بڑے سے لاؤنج سے ہوتی اس تک ہی پلٹ آئی تھی۔ حور کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سسکیاں بھرتے اپنے محل نما گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں اس نے شہزادیوں جیسی زندگی گزاری تھی۔ اس محل سے نکلی تو وہ لمحوں میں شہزادی سے کنیز بن کر رہ گئی تھی۔ حور سسکیاں بھرتے گہرے سانس لیتے شاہ مینشن کو دیکھ رہی تھی۔ محجبین اپنے کمرے سے نکلتے لاؤنج میں آئی تو حور کو سلطان احمد شاہ کے ساتھ دیکھ کر ٹھٹک کر رکی تھی۔ چہرہ پل میں زرد ہوا تھا، دل کی دھڑکنیں خوف سے ٹھہری تھی، جیسے اس نے گہرا سانس لیتے اپنے معطل ہوتے حواسوں کو بحال کرتے اپنے لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ماتھے پر شبنم بھی چمک رہی تھی۔ رات سے ہی ان کی نیندیں اڑی ہوئی تھی۔ اور حویلی میں سلطان احمد شاہ کا نہ ملے وہ رات سے یہی دعائیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی حور نے ان کے بارے میں کچھ بھی سلطان شاہ سے کہہ دیا وہ اس کی قسموں پر نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لبوں سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر یقین کرے گا۔ اسے موت کے گھاٹ اتارنے میں سلطان شاہ پل نہیں لگائے گا۔ مہر ماں کو مارتے اس کا دل نہیں کانپا تھا تو وہ کیوں کر اس پر رحم کھائے گا۔ سلطان احمد شاہ ایک ہی رشتے،
ایک ہی ہستی کے لیے نرم تھا، پاگل تھا، دیوانہ تھا۔ وہ تھی وہ تھی اس کی اکلوتی بیٹی، جس کے لیے وہ جان دے سکتا تھا، جان لے سکتا تھا۔ ماں جبین کا رنگ زرد پڑ رہا تھا، بدن پر شدید لرزہ طاری ہوا۔ اب وہ پچھتا رہی تھی۔ انہوں نے حور کے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ اگر کرنا ہی تھا اسے اس رات ہی مار دیتی۔ مہربان سلطان واپس نہیں آئی تھی، مگر حور سلطان شاہ واپس آ چکی تھی، اور سلطان احمد شاہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی بیٹی کے لیے پاگل ہو چکا تھا۔ وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے حور کی طرف پڑی تھی۔ میری پیاری بیٹی، میری جان، کیسی ہو تم؟ وہ بھرائے لہجے میں بولتے ہوئے حور کے گلے لگی۔ دور رہے مجھ سے۔ حور ماں جبین کو خود سے دور کرتے چیخی تھی۔ ماں جبین بیگم کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ انہوں نے اپنا حلق تر کرتے لرزتے ہوئے سلطان احمد شاہ کو دیکھا، جو الجھن بھری نگاہوں سے حور کو دیکھ رہے تھے۔ حور نے کبھی ماں جبین بیگم سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ تو اسے اپنی سگی ماں ہی سمجھتی تھی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ ماں جبین اس کی سگی ماں نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ اتنی بدتمیز نہیں تھی کہ وہ ماں جبین سے اس لب و لہجے میں بات کرے۔ کیا ہوا میری جان؟ سلطان احمد شاہ نے حور کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی اپنے لبوں سے لگائی تھی۔ وہ پوری گاڑی میں اس کی ہتھیلیاں چومتے آئے تھے۔ کبھی اس کی پیشانی چومتے، کبھی اس کے سر کے بالوں پر اپنے لب رکھتے، کبھی اس کے ڈمپل والی جگہ پر اپنے لب رکھتے۔ حور کی مسکراہٹ میں ان کا سکون تھا۔ بچپن سے اس کے ڈمپل کو چومتے تھے، آج تو ان کے لب اپنی حور کو چھوتے تو ان کی آنکھیں بھی شدت سے بھیگ جاتی تھی۔ ان سے کہیں مجھ سے دور رہیں، میرے سامنے نہ آئیں، ورنہ میں آپ کو بھی اپنا چہرہ دیکھنے نہیں دوں گی، سمجھے آپ؟ حور حلق کے بل چلائی تھی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ سلطان احمد پریشانی سے گھبراتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تو ماں جبین نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں روکا۔ جانے دیں، بچی ہے، ماں جبین سراسیمگی کے عالم میں بولی۔ سلطان احمد شاہ ناگواری سے اپنا بازو ماں جبین کے ہاتھوں سے چھڑواتے ہوئے جلدی سے حور کے کمرے کی طرف بڑھے۔ انہوں نے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ وہ دروازہ اندر سے لاک کر چکی تھی۔ حور بیٹا، میری جان، دروازہ کھولو۔ سلطان شاہ نے تڑپتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلطان کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس کی عادت ہے، آپ تو جانتے ہیں، جب تک وہ آپ کو گھنٹوں باہر نہ کھڑا کرے وہ دروازہ نہیں کھولتی۔ اب کل رات سے جاگے ہوئے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے، آرام کریں۔ ماں جبین ان کے قریب آتے ہوئے چاشنی بھرے لہجے میں بولی۔ وہ جانتی تھی حور کل صبح سے پہلے دروازہ نہیں کھولے گی، اور وہ آج رات شاہ زیب خان سے پلاننگ کر کے حور کو ٹھکانے لگانے کا سوچ سکیں گی۔ شاہ زیب سے ان کا کل سے رابطہ نہیں ہوا تھا، وہ ملک سے باہر تھا، مگر اب انہیں کیسے بھی کر کے شاہ زیب سے رابطہ کرنا تھا۔ وہ حور کو جانتی تھی، وہ ضدی طبیعت کی کافی نادان لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف اس کے لیے نہیں، سلطان شاہ کے لیے بھی غصہ تھا۔ ماں جبین کو حوصلہ ہوا تھا، وہ کہیں نہ کہیں اب سلطان شاہ پر بھی اعتبار نہیں کرتی تھی۔ مہرماں کو مارنے میں سلطان شاہ کا ہاتھ تھا، اس سچائی پر حور نے یقین کر لیا تھا۔ اس لیے تو اس نے 6 ماہ اپنے باپ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ غصے میں کبھی بھی اس کی سچائی سلطان شاہ کو نہیں بتائے گی، کیونکہ ایسے میں اسے اس سچائی سے بھی پردہ اٹھانے پڑے گا جس میں اس کا باپ قاتل تھا، اور وہ کبھی اپنے باپ کو قاتل نہیں کہے گی۔
کیونکہ سلطان احمد شاہ کی طرح وہ بھی ان کے لیے پاگل تھی۔ اس کی عادت ہے مجھے ایسے گھنٹوں باہر کھڑا کرنے کی، تو تم یہ بھی جانتی ہوگی میری بھی عادت ہے ایسے گھنٹوں باہر کھڑا رہنے کی۔ میرے پاس اس کمرے کی چابی ہے، چاہوں تو 2 منٹ میں اندر جا سکتا ہوں، لیکن میری بیٹی کو اگر اس بات کا غرور ہے کہ میں اسے منائے بغیر یہاں سے ہلوں گا نہیں، تو میں اس کے غرور کی خاطر یہاں آج کا دن اور ساری رات نکال دوں گا۔ ساری رات یہاں پر ایسے ہی کھڑا رہوں گا۔ آئندہ میرے اور میرے بیٹی کے معاملے میں مت بولنا۔ تم یہ سوچو مجھے اس بات کی کیا وضاحت دوگی کہ حور تمہیں دیکھ کر اس طرح چلائی کیوں؟ اس کا تمہیں دیکھ کر ایسا ریئیکشن کیوں تھا؟ سلطان شاہ معجبین کی آنکھوں میں دیکھتے کر آیا تھا۔ سلطان کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سلطان شاہ معجبین کی آنکھوں میں دیکھتے کر آیا تھا۔ سلطان کیسی باتیں کریں، وہ تو بچی ہیں، وہ ایسے ہی ہے۔ جب اسے پتہ چلا میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں، وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتی آ رہی ہے۔ اس نے اس دن بھی مجھ پر بہت الزام لگائے تھے۔ میں نے مہر ماں کی جگہ لے لی، آپ کو پھنسایا۔ وہ مجھ پر الزام لگا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ کی زندگی سے نکال دے گی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی اسے کرنا پڑے۔ معجبین بیگم اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہکلاتے ہوئے بولی، ایک بات یاد رکھنا معجبین، زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا جب مجھے کسی پر یقین کرنا پڑا، میں تمہاری قسموں اور قرآن پر نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے منہ سے نکلے لفظوں پر یقین کروں گا۔ اگر اسے تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا تو تم آئندہ اس کے سامنے نہ آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم کل ہی میرے دوسرے بنگلے میں شفٹ ہو جاؤ۔ سلطان احمد شاہ نے سرد انداز میں حکم دیا۔ لیکن سلطان، جو کہہ دیا وہ کرو۔ سلطان احمد شاہ معجبین کی بات کاٹتے گرجے تھے۔ معجبین بیگم اپنے چہرے پر آیا وہ پسینہ صاف کرتے سر اسبات میں ہلاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ سلطان احمد شاہ وہاں پر کھڑے حور کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ ارحام خان زادہ حویلی پہنچا تو مردان خانے میں زران، درید خان، اربد خان اور سمیع اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ تقریباً 9 گھنٹے کی فلائٹ لے کر اسلام آباد پہنچا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر اس کے گارڈ اس کے لیے گاڑی لے کر کھڑے تھے۔ وہ 3 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹوں میں ریش ڈرائیونگ کرتے یہاں پہنچا تھا۔ پریزی کی حویلی سے جانے کی خبر اسے صبح 10 بجے مل چکی تھی۔ صبح 11 بجے سے مسلسل وہ سفر میں تھا، بلکہ وہ کل رات سے ہی سفر میں تھا۔ کل شام حویلی سے نکلا تھا اور صبح 6 بجے لندن پہنچا تھا، اور پھر 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے پہنچا تھا کہ حور کی کال آ گئی اور وہ فلائٹ پکڑے پاکستان آ گیا۔ اس دوران وہ ایک پل کے لیے سویا نہیں تھا۔ اب یہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ تھکن کے اثرات بھی نمایاں تھے۔ جس بیٹی کی جدائی پر 6 ماہ وہ جلا تھا، تڑپا تھا، اس کے ساتھ کچھ وقت بھی وہ گزار نہیں پایا تھا، پھر سے اس سے دور ہو گئی تھی، اور اس کی بیوی پھر سے خود کو قصوروار مانتی اذیت میں تھی۔ وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے اپنی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیوی کے لیے آیا تھا، جسے اب وہ مزید اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے مزید سزا نہیں دے سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ ارحام نے سب کو دیکھتے سنجیدگی سے سلام کیا۔ وہاں بیٹھے سمیع اللہ خان، درید خان اور اربد خان نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ سب کے چہرے سرد سپاٹ اور تنے ہوئے تھے۔ ارحام کو لوگ دیکھ کر چونکے نہیں تھے۔ وہ یقیناً پریزے کی خبر سن کر آیا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور کافی مضطرب تھا۔ سمیع اللہ خان کو ارحام خان زادہ پر ترس آیا تھا، جو پچھلے 6 ماہ سے ایک اذیت میں تھا۔ 6 ماہ پہلے وہ لڑکی ان کے پوتے کا سب کچھ لوٹ کر اس کی زندگی میں چلی آئی۔ اب اس لڑکی پر ان کا پوتا اپنی جان دیتا تھا، اور آج وہ پھر اس سے سب کچھ چھین کر اس کی زندگی سے جا چکی تھی۔ سمیع اللہ خان کا غصہ حور پر بڑھتا جا رہا تھا۔
کاش وہ اس دن ارحام پر یقین کرتے، حور کا نکاح اس سے کبھی نہ کرتے، آج شاید وہ اس تکلیف میں نہ ہوتا۔ وعلیکم السلام لالا۔ حیران صوفی سے اٹھتا ارحام کے مقابل آیا تھا۔ وہ ارحام کو دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا، وہ یقیناً پریزے کی حویلی سے جانے کی خبر سن کر آیا تھا، مگر وہ میٹنگ ادھوری چھوڑ آیا تھا۔ یہ زران خانزادہ کے لیے کافی تشویشناک تھا۔ ان کی کمپنی، ان کا سارا بزنس اب پائی پائی کے لیے سلطان احمد شاہ کا محتاج تھا۔ سلطان احمد شاہ کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ارحام جتنا حور کو لے کر پوزیسو تھا، سلطان احمد شاہ اس سے کہیں زیادہ اپنی بیٹی کے لیے پاگل تھے۔ جتنا وہ ارحام کو جانتا تھا، یہ تو طے تھا، حور کی حویلی سے جانے کی خبر سن کر ہم وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ وہ حور کو زیادہ دیر زنان خانے کے لاؤنج میں سب کے سامنے ٹکنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اس طرح بے پردہ، بغیر کسی دوپٹے چادر کے یوں سب کے سامنے آئی تھی۔ ارحام کو یہ سب پتہ چلا تو سلطان احمد شاہ کے ساتھ حور کو بھی شوٹ کرنے میں پل نہیں لگائے گا۔ زران اب اس سچویشن سے پریشان ہو رہا تھا۔ ارحام سب کو ایک نظر دیکھتا زنان خانے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی عجلت دیکھتے سمیع اللہ خان اور باقی مردوں کے لب سختی سے آپس میں پیوست ہوئے تھے۔ کہاں جا رہے ہو ارحام؟ درید خان کی گرجدار آواز پر اس کے عجلت بھرے قدم ٹھہرے تھے۔ کمرے میں جا رہا ہوں، ارحام نے پلٹتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کمرے میں تم جس کے لیے جا رہے وہ وہاں پر نہیں ہے۔ اربد خان صوفے سے کھڑے ہوتے تنزیہ بولے تھے۔ سلطان احمد شاہ کا حویلی میں پولیس فورس اور گارڈز کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ آنے پر برادری اور دیگر احباب کے فون صبح سے سب کو آ رہے تھے۔ جتنی منہ اتنی باتیں، یہ خبر کتنی دیر چھپ سکتی تھی؟ آج نہ صحیح کل یہ خبر لوگوں تک پہنچنی تھی کہ ارحام خانزادہ کی عورت کو اس کا باپ لے جانے کے لیے اس طرح آیا۔ ایسے میں ان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ جس طرح بے پردہ مردانے میں آئی تھی، یہ بات ابھی تک حویلی کے مردوں کو طیش میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھا نہیں، ارحام نے لب بھینچے کہا۔ اربد خان کا ایسے بات کرنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ یقیناً وہ حور کے متعلق بات کر رہی تھی۔ سب کے تنیش اشتعال زدہ چہروں کو پریزے کی حویلی سے جانے پر محمول کر رہا تھا۔ یقیناً سب کو خبر ہو گئی تھی، حور کی وجہ سے پریزے کو گل لے گئی ہے، اور یقیناً اس سب کے لیے سب نے حور کو بھی برا بھلا کہا ہوگا۔ ارحام کا چہرہ یہ سوچ کر سرخ ہوا تھا، اس نے کسی کو اتنا اختیار نہیں دیا تھا اسے کوئی کچھ بھی کہے، اور ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ مطلب یہ تمہارا بیوی حویلی نہیں ہے؟ اربد خان نے غصے سے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ وہ یہ سنتے ایک پل کے لیے شاکڈ ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں بولا۔ اس کے مضبوط مردانہ قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ حویلی نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ دوسرے ہی پل وہ بات کو سمجھتے غم و غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پوری حویلی میں گونجی۔ امینا خانم جو لاؤنج میں بیٹھی پچھلے 12 گھنٹوں سے رو رہی تھی، وہ دل پر ہاتھ رکھے مردان خانے کی طرف تیزی سے بڑھی۔ روزینہ خانم بھی اپنی چادر اچھی طرح سر پر درست کرتے مردانے کی طرف بڑھی تھی۔ لالا آپ آرام سے بیٹھیں، بات کرتے ہیں۔ زران تیزی سے ارحام کے قریب آیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ارحام کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوئی تھی۔ ارحام اپنا آواز نیچا رکھو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ سمیع اللہ خان ارحام کی خون اتری آنکھوں کو دیکھ کر تحمل سے بولے۔ تاجی میری بیوی کہاں ہے؟ مجھے جواب چاہیے۔ اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچے
سمیع اللہ کے مقابل آتے جواباً غرایا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، کیسے وہ اس کی حویلی عبور کر سکتی تھی، وہ بھی اتنی سیکیورٹی میں۔ گھر کے مردوں کے حویلی میں موجود ہونے کے باوجود وہ سنگین قدم اٹھا گئی اور گھر کے مرد آرام سے اس گرم کمرے میں بیٹھے تھے، اور وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، کیسے کہیں وہ سلطان شاہ کے پاس تو نہیں گئی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا، اس کا رنگ تیش و اشتعال سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ اگر اپنے باپ کے پاس بھی نہ پہنچی ہوئی تو اسے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو، اسے تو یہاں کے راستوں کی خبر تک نہ تھی۔ وہ تو اونچی آواز سے ڈر جاتی تھی، اور یہاں اس کے کتنے دشمن تھے، اور گل بھی تو تھی۔ گہرے سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے پاگل ہوا تھا، اور سمیع اللہ کا جواب سنے بغیر اپنے بھاری قدموں کی رفتار سے وہ مردانے سے باہر کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو ارحام؟ اسے مردانے سے باہر تیز تیز قدموں سے جاتا دیکھ کر سمیع اللہ نے بلند آواز میں پوچھا۔ اسے لینے جا رہا ہوں میں، وہ پلٹے بغیر دہاڑا تھا۔ کہاں سے لاؤ گے اسے؟ سمیع اللہ نے متعجب ہوتے پوچھا تھا۔ زمین کھود کر بھی اسے ڈھونڈنا پڑا تو اسے ڈھونڈوں گا، جب تک وہ مل نہیں جاتی چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ عزت ہے میری، میں یوں بھیڑتوں کی طرح اس گرم کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ پلٹتے ہوئے لہو اتری آنکھوں سے سب کو دیکھتے غرایا۔ سب کے چہرے ارحام کی بات پر سرخ پڑے تھے۔ وہ ان پر چوٹ کرتا انہیں پر غیرت کہہ رہا تھا۔ تمہارا بیوی اپنا باپ کے ساتھ چلا گیا، اس کا باپ پوری پولیس فورس لے کر آیا تھا، جیسے ہم نے اس کو یہاں حد سے بھیجا، اس سے یہاں پر جیسے ہم نے تمہارا بیوی کو یہاں قید کر کے رکھا تھا۔ سمیع اللہ غضبناکی سے سرد آواز میں بولے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سلطان احمد شاہ حویلی آیا تھا؟ معتجب ہوا، وہ گہرا سانس بھرتے اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ آخر سلطان احمد اپنی بیٹی تک پہنچ گیا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اپنے جبڑے بھینچے تھے، اس کا ڈر اس کے سامنے حقیقت کا روپ دھار کر کھڑا ہو ہی چکا تھا۔ ارحام کے لبوں سے سلطان شاہ کا نام سن کر سب شاکڈ ہوئے تھے۔ تم جانتے تھے حور کا باپ سلطان احمد شاہ ہے؟ سمیع اللہ خان کا چہرہ غضبناکی سے سرخ ہوا۔ میں جانتا تھا یا نہیں؟ میری بیوی نے اس حویلی سے باہر قدم کیسے رکھا؟ میں اسے یہاں سب کے بھروسے پر چھوڑ کر گیا تھا، اسے جانے کیسے دیا؟ ارحام یکدم غیظ و غضب سے چلایا تھا۔ وہ آخر اپنے باپ کے ساتھ بھی کیوں گئی؟ وہ غم و غصے سے پاگل ہوا تھا۔ ہم کیسے روکتا جب تمہارا بیوی نے مردان خانے میں سب کے سامنے آ کر کہا وہ سلطان شاہ کے ساتھ جائے گی؟ ایسے میں ہم کیا کرتا؟ کس حق سے روکتا ایک بیٹی کو اس کا باپ کے ساتھ چاہنے سے روکنے کے لیے؟ کس حق کا استعمال کرتا؟ سمیع اللہ خان نے ارحام کی خون اتری آنکھوں میں دیکھتے جواباً سنجیدگی سے استفسار کیا، وہ مردان خانے میں آئی تھی؟ ارحام نے گہرا سانس لیتے سب سے اپنی مٹھی بھیجی تھی، ہاتھوں کی رنگیں نیلی ہوئی تھی، بند مٹھی کی کڑکڑاہٹ تک سب کو سنائی دی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اس حویلی سے نکلی، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مردان خانے میں آئی، اس کی رگوں میں دوڑتا خون ساکت ہوا تھا جیسے۔ تمہارا بیوی نہ صرف مردانے میں آیا تھا بلکہ بنا کسی چادر اور دوپٹے کے ادھر سب کے سامنے وہ چلنے آئی تھی۔ وہ سب کے سامنے کھلے بالوں کے ساتھ آیا تھا۔ ادھر اس کا باپ ہی نہیں، تمہارا سسر کا گارڈز اور پولیس کا اعلیٰ افسران بھی تھا، اور وہ ایسے ہی بنا کسی چادر کے حویلی سے باہر بھی چلا گیا۔ زینہ خانم غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی۔
ادھر اس کا باپ ہی نہیں، تمہارا سسر کا گارڈز اور پولیس کا اعلیٰ افسران بھی تھا، وہ ایسے ہی بنا کسی چادر کی حویلی سے بھی چلا۔ زینہ خانم غصے سے پھنکاری تھی۔ یہ سنتے رحم خانزادہ چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا، گلے کی نیلی رگیں ظاہر ہونے لگی، سر نفی میں ہلاتا، گہرے سانس لیتا اپنی آنکھیں میچ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ایک لفظ اور جھوٹ کہا، میں بھول جاؤں گا۔ میرا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ جانتی ہے وہ مجھے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے چیخا تھا۔ زینہ خانم خاموش رہو، اربد خان نے انہیں غصے سے ٹوکتے خاموش رہنے کو کہا۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ارحام کو یہ سب پتہ چلے۔ وہ بغیر چادر اور دوپٹے کی حویلی سے باہر نکلی ہے۔ ہم جھوٹ نہیں بول رہا، یہ ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا بیوی کو بے پردہ حویلی کے ایک ملازم نے دیکھا ہے۔ وہ اپنا باپ کا سنتا ہی اپنی شال زمین پر پھینک کر بھاگتے ہوئے مردان خانے میں آیا تھا۔ وہ فٹنگ والا وہ فٹنگ والا فراک میں اپنا خوبصورتی اور بدن کا نمائش کرتا بھول ہی گیا تھا کہ وہ تمہارا بیوی ہے، جس کا سر کا ایک بال پر تم گھر کا مردوں کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج اس کا خوبصورت بالوں کو تمہارا ملازم سے لے کر اس کے باپ کا اس کے باپ کے گارڈز تک نے دیکھا ہے، اور جاتے ہوئے اپنا کارنامہ بھی بتا کر گیا کہ اس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا، تمہارا اور بیوی اور بچی کو تم سے جدا کر دیا، اور جاتے جاتے بھی وہ پریزے کو پھر سے تم سے جدا کر گیا۔ بہت ہی مکار اور جھوٹا لڑکی ہے جو اپنے باپ کا گھر چھوڑ آیا۔ وہ کیسے تمہارا وفادار ہو سکتا ہے؟ ایسا لڑکی کو جان سے مار دینا چاہیے، بس ایک لفظ اور نہیں، ورنہ میں خود کو گولی مار دوں گا، آگ لگا دوں گا اس حویلی کو۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تیش و علم میں حلق کے بل چیخا تھا۔ ارحام نے اب تیش و علم میں دھاڑتے ہوئے لاؤنج کے وسط میں پڑی ہوئی ٹیبل پر مکہ دے مارا۔ اس کا شیشہ چکنا چور ہوتا ارحام کا ہاتھ زخمی کر چکا تھا۔ زران روزینہ خانم کو غصے سے گھورتا اپنا رخ پلٹ گیا۔ وہ ارحام کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ ہی ابھی اس کے قریب جا سکتا تھا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ سمیع اللہ خان بے بسی سے ارحام کو دیکھ کر رہ گئے تھے، جس کے ہاتھ سے خون بہتا سفید ماربل کو داغدار کر رہا تھا۔ امینا خانم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تاثر سے بہتی آنکھوں سے رزینہ خانم کو دیکھا، جو آگ لگا چکی تھی۔ ارحام کی حالت دیکھتے کوئی بھی اس کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کا غصہ جائز بھی تھا۔ آج جو کچھ ہوا وہ آج تک حویلی کی کسی عورت نے نہیں کیا تھا۔ روزینہ خانم کی باتوں پر تمام مرد حضرات کے چہرے پر ناگواری کی لہر کے ساتھ غصے کی لہر بھی دوڑی تھی۔ اربد خان نے سرخ آنکھیں روزینہ خانم پر گاڑی، وہ تنفر سے منہ پھیرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارحام وہاں پر مزید رکا نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ حور بنا کسی چادر کے کھلے منہ اور کھلے بالوں کے ساتھ مردانے میں گھر اور باہر مردوں کے سامنے چلی آئی تھی۔ اس کا خون رگوں میں بھڑک رہا تھا، دماغ کی شریانیں پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ وہ اس کی ایک بال پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کھلے بالوں اور کھلے چہرے کے ساتھ ادھر تھی، وہ بھی بغیر کسی چادر کے۔ اس کا رنائیوں سے بھرا وجود یہاں کتنے ہی مردوں نے دیکھا ہوگا۔ ارحام کے رگوں میں اس وقت خون کی جگہ لاوا ابل رہا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر ایک ایک چیز الٹ دی تھی۔ اس کے زخمی ہاتھ سے ابھی بھی خون رس رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ جو زخم وہ جاتے ہوئے دے گئی تھی، بھلا اس سے بھی بڑھ کر کوئی زخم، کوئی تکلیف ہو سکتی تھی؟
رام خان زادہ نے غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تمام باڈی سپرے پرفیومز کی بوتل ہر چیز ایک ہی جس میں زمین پر الٹ دی تھی۔ تمام چیزیں فرش پر گرتی چکنا چور ہوئیں۔ پورے کمرے میں سینٹ کی مہک پھیلی تھی۔ ارحام نے اپنے بال دبوچتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً وہ اگر آج اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، اسے آگ لگا دیتا۔ ہم نے بیڈ پر پڑی اس کے یلو دوپٹے کو دیکھتے اسے اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ وہ کمرے میں ڈریس کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیتی تھی مگر کمرے سے باہر بڑی سی چادر اوڑھتی تھی۔ وہ کمرے سے ارحام خان زادہ کمرے سے باہر اسے دوپٹے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بغیر کسی دوپٹے چادر کے اس حویلی سے نکلی۔ ارحام خان زادہ نے گہرے سانس لیتے وہ دوپٹہ زمین پر پھینکا۔ وہ اس یلو فراق میں کیسے بھڑکتا ہوا شعلہ لگتی تھی۔ بہت بار اس کے سامنے پہن چکی تھی۔ اس کی ہور، اس کی بیوی، اس کی عزت اپنے بدن کی رنائیوں سمیت کتنے ہی مردوں کے سامنے تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا اس کی شفافیت کیسے بھول گئی، کیسے وہ رات بھول گئی جس کا قہر یاد کر کے وہ خود بھی لرز اٹھتا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی کہ اس کی عزت ہے جس پر وہ کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میری حویلی سے باہر قدم رکھنا تمہارا جرم کم تھا کیا، جو تم بے پردہ اپنی رنائیوں سمیت سب کے سامنے چلی آئی؟ ارحام خان زادہ آئینے میں دیکھ کر چلایا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ارحام خان زادہ تمہیں شفافیت سے بھرپور سزا دے گا۔ تمہاری روح کام جائے گی۔ تم آئندہ کسی عورت کے سامنے بھی بے پردہ جانے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ وہ ڈریسنگ مرر میں دیکھتا وررایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جب چاہو گی میری زندگی میں چلی آؤ گی، جب چاہو گی مجھے چھوڑ دو گی؟ تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ تمہارا واسطہ ایک پہاڑی خان سے پڑا ہے جو مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تم جتنے مرضی بڑے باپ کی بیٹی ہو مگر بیوی تم ارحام خان زادہ کی ہو۔ الٹی گنتی شروع کرو مسز ارحام خان زادہ، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس ایک ایک بات کا حساب لینے۔ آج رات تمہاری سسکیوں پر ارحام خان زادہ رحم نہیں کھائے گا۔ تمہاری سسکیاں، تمہارے لفظ گلے میں دم توڑ دیں گے۔ تم آج میرا وہ روپ دیکھو گی جو تمہیں یاد کروائے گا تم ایک پہاڑی خان کی بیوی ہو۔ وہ پوری قوت سے چیخا تھا۔ ارحام نے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے ڈریسنگ کی کبرڈ سے اپنی پسٹل پکڑتے اسے اپنے پینٹ میں آگے کی جانب برسی تھی۔ غصے سے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اسے زمین پر پڑا ہوا پینڈنٹ ملا۔ وہ پینڈنٹ غصے سے ارحام خان زادہ نے غصے سے وہ پینڈنٹ اٹھا کر اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ڈالا اور دروازہ دھاڑ سے کھولتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ ارحام خان زادہ گہری ہوتی رات میں سوات کی سڑکوں پر اندھا دھند ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے لب بھینچے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک آنکھ کا دریا اس کے سینے میں بہہ رہا تھا۔ اس کی حویلی سے نکل آئے وہ بھی بے پردہ۔ اس کے چہرے کی سرخی اور طیش و اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ ارحام نے غصے اور اشتعال سے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ وہ جاتے ہوئے سب کو حقیقت بتا کر گئی ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے تمام رشتہ تمام تعلق ختم کر کے گئی ہے۔ ارحام نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اپنے خون بہتے ہاتھ میں پکڑا ہوا لاکٹ دیکھا جو وہ بے دردی سے زمین پر پھینک کر چلی گئی تھی۔ ارحام نے اسے مٹھی میں دبوچتے ہوئے اسے اتنی زور سے جکڑا تھا پینڈنٹ کی نوک اس کے زخمی ہاتھ میں کھبتی خون کی روانی بڑھا چکی تھی۔ وہ لاکٹ بھی خون سے رنگا تھا۔ دل میرا چاہے کہ میں سینے سے دل میں نکال کر پھینک دوں، بے درد اس بے رحم کو ہوا میں اچھال کر پھینک دوں۔ لمحوں سے ہارے پجے نظارے
ارحم خان زادہ نے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے گھماتے ہوئے گاڑی گھمائی تھی۔ کیسے کر سکتی ہو تم؟ کیسے تم اس طرح کسی کے سامنے جا سکتی ہو؟ جب جانتی ہو کہ مجھے تمہارے چہرے پر کسی کی نظر گوارا نہیں، کیوں گئی تم مردوں کے سامنے؟ کیوں جو رنائیاں جو چہرہ خدا نے صرف میرے لیے بنایا ہے، کیوں تم نے اسے کسی کو بھی دیکھنے دیا؟ کیوں ہور تمہیں میری محبت دیوان کی نظر نہیں آئی؟ کیوں تمہیں میرا چلانا، میرا غصہ کرنا یاد ہے؟ کیوں تمہیں رات رات میری شدتوں میں میرا جنون نظر نہیں آتا، میری محبت نظر نہیں آئی؟ ایک بار یہ سب سوچ لیتی کہ تمہارا ارحام جنونی ہے تمہارے لیے، تم کسی کے سامنے ایسے بے پردہ ہوگی تو وہ مر جائے گا، تم ایک بار سوچ لیتی۔ کیوں گئی تم ایسے مردوں کے سامنے؟ وہ اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے گہرے سانس لیتا برفیلے لہجے میں خود سے بولا تھا، ہر بار میرا ضبط آزماتی ہو، مجھے وہ بننے پر مجبور کرتی ہو جو میں ہوں نہیں۔ آج پھر تم نے مجھے شفاق ظالم بننے پر مجبور کر دیا۔ اب میری شفاقیت پر شکوہ نہ کرنا، اور نہ میں تمہیں اب یہ حق دوں گا کہ تم شکوہ کناں نگاہوں سے میری طرف دیکھو گی بھی۔ اگر دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ وہ تندو تیز ڈرائیو کرتے کراہ اٹھا تھا۔ اس کی شفاف آنکھیں یاد آئی تھیں جن پر وہ مرتا تھا، جو پہلی نظر میں اس کے دل کی دنیا تہ بالا کر چکی تھی۔ پہلے میری زندگی میں آئی، مجھ سے میری بیٹی چھین لی، میری عزت 2 ٹکے کی کر دی، اب پھر سے تم مجھ سے سب کچھ چھین چکی ہو۔ دیکھو آج میں پھر وہاں پر آ کر کھڑا ہوں جہاں تم نے مجھے 6 ماہ پہلے کھڑا کیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، ہاتھوں کی موٹی نیلی رگیں بھی ظاہر ہوئی تھیں۔ اس دن تو یہ سب برداشت ہو گیا تھا، مگر آج برداشت نہیں ہو پا رہا یہ سب کچھ برداشت۔ ارحم اسٹیئرنگ پر یکے بعد دیگرے ہاتھ مارتے ہوئے چیخا تھا، تمہیں حساب دینا ہوگا۔ کیوں گئی تم ایسے دوسروں کے سامنے؟ پھر سے چیخا تھا۔ نظروں کے سامنے اس کا 2 آتشاں روپ آیا تھا، وہ بڑبڑ جلا تھا، رگوں میں پھر سے لہو کی جگہ لاوا ابلا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ آتش گیر مادے کی طرح پھٹ جائے گا۔ اس کی گاڑی کی سپیڈ مزید تیز ہوئی تھی۔ اب وہ انٹرچینج کراس کرتے اسلام آباد داخل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی لالی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ سامنے ہی شاہ مینشن کا بڑا سا گیٹ تھا جس پر سنہری حروف میں بڑا ہور شاہ مینشن لکھا ہوا تھا، اور سلطان احمد کے گارڈ مستعدی سے ہور شاہ مینشن کے گیٹ کے سامنے لمبی قطار میں بندوقیں لیے کھڑے تھے۔ ارحام نے سرخ آنکھوں سے گیٹ پر نظریں جمائیں اور پینٹ میں اڑستی ہوئی پسٹل پر اپنا ہاتھ جمایا تھا۔